الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الرشيد العاشقي القيسون سيد البرية سراج المنير التوكل الجودي وبشير النذير سراج المنير الطول الطاهر الطول الصافر الطول الساهر الطول الساهر المنصور المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي امام المشارق والمغارب مولانا ومولا الكونين امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى سيد النساء سيد الاوراق بالائمه المقائم والكبار الانبياء الطاهره المطهرات وكل الادرام الصديقه بالاموال والرجال المقالات والانبياء بالجلالات والانبياء بالعدالات سيده النسوان حبيب الرحمن فاطمه بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد قرآن کریم کا اقرا اس کے ذیل میں چند واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ یاد جامعہ کا آخری دن ہے جب مجھے مسائل زیادہ پڑھنا ہے بس چند باتیں متوجہ کرنے کے لیے فضائل کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ آج تو رخصت کا دن ہے، مسائل کا دن ہے، بہرحال بس مسائل ہی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میں رات کی مجلس میں مسلسل اسی آئے کلمہ کے ذیل میں گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ ہر شخص کو ہر بشر کو اس کے امام کے ساتھ اتارے گا، امام کے ساتھ اتارے گا۔ کوئی بشر ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اللہ بلائے گا اس کو اس کے امام کے ساتھ، اور وہ جس کو امام مانتا ہوگا اللہ اسی کے ساتھ سے پکارے گا، اسی کے لیے قرآن کریم کا اعلان اسی کے ساتھ اللہ بلائے گا۔ دیکھیے اسی لیے میں مسلسل عرض کر رہا تھا کہ امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے، امام کی معرفت بہت ضروری ہے، تاکہ ہم پہچان سکیں کہ ہمیں کون سے امام کے پیچھے چلنا ہے، کون سے امام کو ماننا ہے، کون سے امام کے پیچھے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ بہرحال اس معرفت کے ہی لیے یہ فضائل اور مناقب سنائے جاتے ہیں تاکہ ہم آل محمد کی معرفت حاصل کر سکیں، اماموں کی معرفت حاصل کر سکیں۔ قرآن نے بھی جا بجا آل محمد کے فضائل بیان کیے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کہیں کہیں پہ ہمیں آیتوں میں صاف نظر آ جاتے ہیں فضائل، اور کہیں کہیں پہ چھپے ہوئے فضائل ہیں، باطن میں فضائل ہیں۔ لیکن آپ غور کریں گے تو قرآن میں بھی آل محمد کے بہت سارے فضائل نظر آئیں گے، کہیں بظاہر کہیں بباطن۔ جیسے اسی لیے قرآن کی تفسیر بھی دو ہے، ایک تفسیر قرآن کی ظاہری کہلاتی ہے اور ایک تفسیر قرآن کی باطنی کہلاتی ہے۔ اب یہ ظاہر اور باطن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی جو ظاہری تفسیر ہے وہ سب کے لیے ہے، لیکن جو باطنی تفسیر ہے وہ صرف علی والوں کے لیے، وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ صرف علی والوں کے لیے، کیونکہ باطنی تفسیر وہ ہے جو آل محمد نے بتائی ہے، جو اہل بیت پیغمبر نے بتائی ہے۔ تو اہل بیت کی بتائی ہوئی بات اگر سب مان لیتے تو سب شیعہ نہ بن جاتے، سب شیعہ نہ کہلاتے۔ تو بہرحال ظاہر تفسیر سب کے لیے ہے اور باطن تفسیر صرف علی والوں کے لیے۔ جیسے میں مثال کے طور پہ ایک تفسیر پیش کرتا ہوں کہ جیسے قرآن کی دو لفظیں ہیں، ارشاد ہو رہا ہے والتین والزیتون، تین کی قسم اور زیتون کی قسم۔ یہ اللہ جو پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے، جو شجر کی قسم کھا رہا ہے، جو درختوں کی قسم کھا رہا ہے، تین کی قسم، زیتون کی قسم۔ اس کی ظاہری تفسیر یہی ہے کہ اللہ پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے،
اللہ شجر تین اور شجر زیتون کی قسم کھا رہا ہے اللہ. یہ اس کی ظاہری تفسیر ہے، یہ سب مانتے ہیں، چاہے شیعہ ہوں چاہے غیر شیعہ ہوں، یہ سب مانتے ہیں کہ اللہ پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے. لیکن اس کی باطن تفسیر جو صرف ہم علی والوں کے لیے ہے، جو میرے سامنے ہے صرف ہم علی والوں کے لیے ہے، جو ائمہ معصومین سے تفسیر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کو اور آسان کروں تو زیادہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ بتائیے کہ آپ کبھی پیڑوں کی قسم کھاتے ہیں؟ آپ کبھی درختوں کی قسم کھاتے ہیں؟ آپ کبھی شجر کی قسم کھاتے ہیں؟ مثلا آپ یہاں سے نکلے اور کسی دوست نے باہر پوچھ لیا آپ سے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا مارکیٹ جا رہے ہیں. اس نے کہا یقین نہیں ہے. وہیں پر پیڑ لگا تھا، آپ نے کہا اس پیڑ کی قسم میں مارکیٹ جا رہا ہوں. بتائیے وہ مان لے گا یا نہیں مانے گا؟ آپ قسم کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ تو آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ پیڑوں کی قسم نہیں کھاتے ہیں، اور اللہ اللہ کہہ رہا ہے وہ تین ہے وہ زیتون، پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے. تو میرے عزیزوں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر باطنی تفسیر جو آل محمد نے بتائی ہے، اگر آل محمد نہ ہوتے تو شاید قرآن سمجھ ہی میں نہ آتا. غور کر رہے ہیں آپ؟ قرآن سمجھ ہی میں نہیں آتا. اب باطنی تفسیر کا سہارا لینا پڑے گا. تو باطنی تفسیر کا جب سہارا لیں گے تو بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ کیا قسم کھا رہا ہے. کیونکہ جو آپ کام نہ کرتے ہو، آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، پیڑوں کی قسم کون کھاتا ہے؟ تو وہ اللہ کیسے کھا لے گا؟ تو اب سنیے گا، یہ پیڑوں کی قسم یہ اس کا ظاہر ہے، یہ تفسیر ظاہری ہے کہ پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے. باطنی تفسیر کیا ہے؟ جب امام معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے اس کا باطن کیا ہے، باطنی تفسیر کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ اللہ باطن میں پیڑوں کی قسم نہیں کھا رہا ہے. کہا پھر؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے حسن کی قسم، مجھے حسین کی قسم. صلوات پڑھے محمد والے. اس کی ظاہری تفسیر یہی ہے کہ تین و زیتون کی قسم کھا رہا ہے، لیکن باطنی تفسیر یہ ہے کہ صاحبان تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے حسن کی قسم، مجھے حسین کی قسم. اور طرح جسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا تھا. اس لیے کہ اللہ یا اپنے نور کی قسم کھاتا ہے یا اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہے. صلوات تو پڑھے محمد قرآن کی یہ دو تفسیریں. میں جلدی عرض کرنا ہے میں تاکہ مسائل کی طرف آ جاؤں کہ قرآن کی یہ دو تفسیریں ہیں. اب آل محمد کو قرآن کے ذریعے پہچانا جائے تو اس میں فضائل ڈھونڈنا پڑے کہ فضائلی فضائل قرآن کی اگر تفسیر باطنی دیکھے تو اس میں فضائلی فضائل نظر آتے ہیں. جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَقِفْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. روز محشر اللہ کی آواز آئے گی کہ انہیں ٹھہراؤ. قرآن کی بات ہے. انہیں روکو، یہ جتنے میدان محشر میں کھڑے ہیں ان کو ٹھہراؤ، ان کو روکو. ان سے ایک سوال ابھی ہمیں بھی کرنا ہے. آواز قدرت آئے گی ایک سوال ابھی ہمیں بھی کرنا ہے. اب بھائی سوال تو پروردگار تیرے فرشتے سب کر چکے ہیں، اب کون سا سوال باقی رہ گیا جو تو خود کرے گا؟ فرشتوں سے نہیں کرائے گا، تو خود کرے گا. آواز آئی سوال عظیم ہے تو سوال کرنے والا بھی علی العظیم ہونا چاہیے. کون سا سوال ہے؟ تو جب امام معصوم سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا اللہ جو سوال کرے گا وہ علی کی ولایت کا سوال کرے گا. پوچھے گا کہ علی کو مانا کہ نہیں مانا، ولایت علی کا اقرار کیا کہ نہیں کیا، تو اللہ سوال کرے گا. دیکھیے قرآن کی آیت تھی مگر تفسیر اس کی بات نہیں ہے کہ اللہ سوال کرے گا علی کی ولایت کا. اب سنیے گا سورہ الحم، علامہ ظفر الحسن صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں سورہ الحم. سورہ الحم ابھی آپ نے نماز میں تلاوت ہوئی ہے. سورہ الحم کی بغیر سورہ کے نماز ہی نہیں ہوگی. یہی تو واحد سورہ ہے. اس کے بعد اجازت دی گئی ہے کہ کوئی بھی پڑھ لیجیے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی جگہ پہ کوئی پڑھ لیجیے. نہیں، یہ سورہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے سورہ الحم. اس کے بعد اجازت ہے کہ کوئی سورہ پڑھ لیجیے، چھوٹا بڑا جو بھی آپ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن سورہ الحم کی اجازت نہیں ہے کہ دل کرے تو پڑھیے، دل کرے تو کوئی اور پڑھ لیجیے. نہیں، یہاں دل کی بات نہیں چلے گی. یہاں بات چلے گی یہ کہ آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے سورہ الحمد، پڑھنا ہی پڑھنا. اب علامہ ظفر الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ سورہ الحمد یہ دعا ہے. غور کیجیے گا، سورہ الحمد یہ ایک دعا ہے. بھائی اب دعا کا معاملہ کیا ہے کہ دعا آپ سب مانگتے ہیں. دیکھیں دعا مانگنا چاہیے، ہر ایک کو دعا مانگنا چاہیے ہے، دعا کرنا چاہیے. اس لیے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت کرے اور دعا نہ کرے اللہ سے وہ مغرور کہلاتا ہے. اور کر رہا وہ مغرور کہلاتا ہے. انسان کو دعا کرنا چاہیے.
دعا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دعا کرو. اب متوجہ رہیے گا. تو بہرحال سورہ الحمد کو علامہ ظفر حسن صاحب لکھتے ہیں کہ سورہ الحمد ہے دعا. اب دعا کسے کہتے ہیں؟ بہت آسان زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ بچہ سمجھ جائے کہ دعا کسے کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں 10,000 روپے کی ضرورت تھی, ہم نے آپ سے سوال کیا کہ 10,000 روپے دے دیجیے. تو چونکہ آپ سے سوال کیا ہے لہٰذا یہ سوال کہلائے گا. یہ سوال کہہ رہا. اگر آپ آمادہ ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, غور کیجئے گا کہ اگر ہم 10,000 کی ضرورت ہے آپ سے ہم مانگے تو یہ سوال کہلائے گا کیونکہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں, اسے سوال کہیں گے. لیکن اگر یہی 10,000 ہم امام بارگاہ میں جا کے مانگے, یہی 10,000 ہم مصلی پر بیٹھ کے مانگے تو اب اسے سوال نہیں کہیں گے, اسے دعا کہیں گے. اس کو دعا کہا جائے گا. یہ آسان زبان میں میں لغت کی بات کر رہا ہوں, اصطلاح کی بات کر رہا ہوں, میں بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں. اسے دعا کہا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ طلب کرنے کا نام دعا ہے, کچھ مانگنے کا نام دعا ہے, کچھ چاہنے کا نام دعا ہے. اب سورہ الحمد کو لکھتے ہیں علامہ ظفر حسن صاحب کہ یہ دعا ہے. تو آئیے پڑھ کے دیکھیے کہ اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں, کیا دعا ہے جو ہم طلب کر رہے ہیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. آپ بتائیے اس آیت میں آپ نے کچھ مانگا یا نہیں؟ اس میں جو آغاز کلام کی بات ہو رہی ہے کہ ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے, جو دو جہان کا پالنے والا ہے. آپ بتائیے اس آیت میں کچھ مانگا آپ نے؟ نہیں مانگا نا. اس میں تو اللہ کی حمد کی جا رہی ہے. غور کر رہے ہیں آپ, اللہ کی حمد کی جا رہی ہے. الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اس آیت میں کچھ مانگا نہیں, اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ کر رہے ہیں. مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے, روز قیامت کا مالک ہے. اس آیت میں کچھ مانگا کیا نہیں, اس کی حاکمیت کا اعلان کر رہے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس آیت میں کچھ مانگا کیا نہیں. بھئی کیا ہے کہ اس میں تو انسان بندگی کا اعلان کر رہا ہے, اپنی بندگی کا اعلان کر رہا ہے. تو علامہ ظفر حسن صاحب تو لکھ رہے ہیں کہ سورہ الحمد ہے دعا, اور اس میں تو آپ کچھ مانگ ہی نہیں رہے, طلب کر ہی نہیں رہے. آواز آئی اب اس میں مانگا جا رہا ہے. اب جو آگے بات آئی ہے وہ دعا ہے. تو بھائی جب اب آگے ہی یہی سے دعا شروع ہے, اہدنا الصراط المستقیم کا یہ دعا شروع ہو رہی ہے. پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ, یہ دعا شروع ہو رہی ہے. تو جب یہی سے دعا شروع ہو رہی تھی تو پورے سورے کو دعا کیوں کہا گیا ہے؟ بھائی کہا جاتا کہ یہاں سے دعا ہے, لیکن کہا جا رہا ہے پورا سورہ دعا ہے. کیوں؟ کہا دیکھو دعا مانگنے کا قانون بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی دعا مانگنے کے لیے آنا تو جس سے دعا مانگ رہے ہو پہلے اس کا قصیدہ پڑھنا, پھر جو مانگنا ہے وہ مانگنا. غور کر رہے ہیں آپ, ایک صلوات تو بڑے محمد والے محمد کا. یہ دعا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے اس کی حمد کرنا, اگر اللہ سے مانگ رہے ہو اس کی تعریف کرنا, پھر جو مانگنا مانگنا. آل محمد سے مانگ رہے ہو تو پہلے قصیدہ پڑھنا اور اس کے بعد پھر آل محمد سے جو مانگنا مانگنا. یہ مانگنے کا قانون بتایا جا رہا ہے. اب اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اب دیکھیں یہاں پر دو ترجمے ہو گئے, ایک ترجمہ ہمارا اور ایک غیر کا ترجمہ ہے. ایک ترجمہ یہ ہے جو علی والے ترجمہ کرتے وہ یہ کہ ہمیں قائم رکھ, اور جو علی والے نہیں ہے غیر وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یعنی جو سیدھا راستہ دیکھ چکے ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں قائم رکھ, اور جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں سیدھا راستہ دکھا. غور کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, پروردگار ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں, جو تیری نعمتوں کے مستحق ہیں. اور کی جگہ نعمتیں نازل کی ہے یعنی جن پر نعمتیں نازل ہوئی ان کے راستے پر چلنے کی دعا آپ ہر نماز میں کر رہے ہیں. سورہ الحمد پڑھنا لازم ہے نا. اب بھائی آپ سے سوال ہے نعمت کیا ہے؟ یہی جواب دیں گے کھانا نعمت, پانی نعمت. اور کر رہے ہیں کھانا نعمت, پانی نعمت, لباس نعمت, سواری نعمت, مکان نعمت, اچھی نیک اولاد نعمت. یہ سب نعمتیں گنوائیں گے, بے شک یہ سب نعمتیں ہیں, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ بتائیے آپ کیا دعا یہی کر رہے ہیں نماز میں کہ پروردگار ان کے راستے پر چلا جو اچھا کھانا کھاتے ہیں؟ اگر نعمت سے یہ مراد لی جائے تو پھر یہی بات ہوگی نا, ترجمہ یہی ہوگا نا کہ ان کے راستے پر چلا جو اچھا کھانا کھاتے ہیں, ان کے راستے پر چلا جن کے پاس سواری اچھی,
ان کے راستے پر چلا جن کا مکان اچھا، ان کے راستے پر چلا جن کے لباس اچھے، ان کے راستے پر چلا جن کی اولادیں نیک ہیں، تو بھائی اگر یہی بات کریں گے کہ نعمت سے یہاں مراد یہی ہے تو پھر کھانا اچھا تو فرعون بھی کھاتا تھا، خزانہ تو قارون کا مشہور تھا. غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر سواری کی بات کی جائے تو اس زمانے کی سواریاں بھی ان کے پاس بڑی اچھی اچھی تھی، اور اگر اچھے مکان کی بات کی جائے تو شداد نے تو جنتی بنوا ڈالی تھی. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو پھر آپ کو تعین کرنا پڑے گا کہ کون سے لوگوں کے پیچھے چلنا چاہ رہے ہیں. یہ دعا جو کر رہے ہیں کا سورہ ہے، نہ بڑھا سکتے نہ گھٹا سکتے ہیں. تو پھر یہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ پھر میں وہی جملہ کہوں گا کہ قسم خدا کی اگر اہل بیت نہ ہوتے تو قرآن کبھی سمجھ ہی میں نہ آتا. آل محمد سے پوچھیا کہ نعمت سے یہاں مراد کیا ہے، کہ ہم جو کہتے ہیں پروردگار ان کے راستے پر چلا جن پر نعمتیں نازل کی ہیں. تو یہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ چھٹے امام بیٹھے ہوئے ایک شخص آتا ہے، امام دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، امام کہتے ہیں اپنے چاہنے والے سے چاہنے والا آیا ہے، امام کہتے ہیں آؤ کھانا کھاؤ. وہ کہتا ہے مولا میں کھانا نہیں کھا سکتا. کہا کیوں؟ کہا گھر سے کھا کے آیا. تو مولا نے کہا آؤ ایک لقمہ کھا لو ہمارے ساتھ، ایک لقمہ کھا لو. اس نے کہا ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نعمتوں کا حساب لے گا. وہ شخص کہہ رہا ہے امام کے سامنے اللہ نعمتوں کا حساب لے گا. کہا بے شک اللہ نعمت کا حساب لے گا. سنیے گا، کہا تو یہی تو اللہ حساب لے گا کتنا کھایا. تو ہم گھر سے کھا کے آئے اس کا حساب الگ دیں، اور آپ کے یہاں کھا لیں اس کا حساب الگ دیں. تو ہم میں طاقت نہیں ہے کہ دو دو جگہ کھا کے دو دو بار حساب دیں. غور کیجیے، وہ چاہنے والا کہتا ہے امام کے لبوں پر تبسم کا خطیب آ گیا. امام مسکرائے، آواز دی کیا اچھا تم نے قرآن کو سمجھا ہے. کہا مولا کیا مطلب ہے؟ کہا قرآن نے کیا یہی کہا ہے کہ اللہ کھانے کا حساب لے گا؟ کہا قرآن کہہ رہا ہے نعمتوں کا حساب ہوگا. کہا بے شک نعمت کا حساب لیا جائے گا، لیکن یہ کھانے کا حساب کس نے تجھ سے کہا ہے؟ غور کیجیے گا، کھانے کا حساب کس نے کہا؟ کہا نعمت یہی تو ہے کہ اللہ پوچھے گا کتنا کھایا ہے، کتنا پانی پیا ہے، کتنا کھایا. تو امام مسکرا کے کہتے یہ بتا تیرے یہاں کبھی کوئی مہمان آیا ہے؟ اس نے کہا مولا روز آتے. کہا کھانا کھلایا ہے؟ کہا بغیر کھانا کھلائے جانے نہیں دیتا ہوں. کہا یہ بتا جب کھانا کھلا لیتا ہے اور مہمان جانے لگتا ہے تو کبھی کیا اس کا بازو پکڑ کے تو نے پوچھا کہ گھر میں کتنا میرے کھا کے جا رہا حساب دے کے جا. میرے گھر میں کتنی روٹیاں کھائی بتا کے جا، کتنے چاول کھائے بتا کے جا، کتنے گلاس پانی پیا بتا کے جا. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا یہ تو مہمان کی شان میں گستاخی ہوگی کہ پہلے کھلائے اور بعد میں پوچھے کتنا کھایا. یہ تو مہمان کی شان میں گستاخی ہے. کہا تیری اتنا سمجھ میں آ گیا کہ کھلا کے تو نہیں پوچھتا ہے کہ کتنا کھایا، اور وہ کھلا کے پوچھے گا کتنا کھایا. وہ جو سب کا رازق ہے، جو سب کو کھلا رہا ہے، وہ کھلا کے ہم سے پوچھے گا کتنا کھایا. کہا مولا قرآن بھی کہہ تو رہا ہے کہ کھانے حساب نعمت کا ہوگا. کہا میں نے کب انکار کیا کہ نعمت کا حساب نہیں ہوگا. کہا پھر کیا پوچھے گا؟ یہی تو پوچھے گا. کہا نہیں نہیں یہ نہیں پوچھے گا کیونکہ وہ رازق ہے، وہ تو سب کو کھلا ہی رہا ہے. غور کر لیا، وہ یہ نہیں پوچھے گا کتنا کھایا ہے. ہاں اگر پوچھ سکتا ہے تو یہ پوچھ سکتا ہے برباد کتنا کیا ہے. غور کر لیا، ٹھیکہ کتنا ہے. کھلانے کے لیے تو اس نے خود ذمہ داری لی ہے، رزق کی تو اس نے خود ذمہ داری لی ہے. وہ کھلا کے تھوڑی پوچھے گا کتنا کھایا. تاکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نعمت کا حساب ہوگا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ میرے مولا آواز دیتے ہیں جس نعمت کا حساب ہوگا اس سے مراد ہے ولایت علی ابن ابی طالب. وہ علی کی ولایت ہے جس کا سوال اللہ کرے گا. سلامات تو بڑے محمد والے محمد. علی کی ولایت کا سوال کرے گا، یعنی غدیر کا سوال. یہ نعمت ہے. اب بات آسان ہو گئی نا، کیا پروردگار ان کے راستے پر چل، یعنی باطن یہ دعا کر رہے ہیں نا ان کے راستے پر چلا کہ جو غدیر والے ہیں، جو علی والے ہیں. آسان ہو گئی نا بات، جو علی والے ہیں. بھائی ہم یہی دعا تو کرتے ہیں نا کہ پروردگار ہمارے دلوں میں علی کی ولایت کو قائم رکھ، محبت اہل بیت کو قائم رکھ. تو یہ قائم رہنے ہی کی دعا تو ہم کرتے ہیں. اور کریں اب چونکہ یہ ہے عظیم نعمت، یہ ہے عظیم نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے.
تبھی تو اللہ نے کہا ہے غدیر کے اعلان پر آج نعمتیں تمام ہو گئی. صلوات تو بڑے محمد والے محمد. قرآن ہے نا, قرآن اعلان کر رہا ہے. تو میرے عزیزوں آپ دیکھیں قرآن میں بھی جا بجا آل محمد کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. فضائل یہ اس کا اقرار بہت ضروری ہے. فضائل ماننا تسلیم کرنا ہمارا کام. آل محمد کے بہت فضائل ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج دنیا اعتراض کر دیتی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے رات کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہر بات ضروری نہیں کہ ہماری عقل میں آ جائے, مگر کچھ باتیں عقل میں نہیں آئیں گی آل محمد کی فضیلت ہے ماننا پڑے گی. بہت ساری باتیں عقل میں نہیں آتی. آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے عقل میں آتا ہے, مگر ہمت ہو تو انکار کر کے دکھائیے. عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عقل میں آتا, کسی میں جرأت ہو تو انکار کر کے دکھائیے. بہت ساری چیزیں عقل میں نہیں آئیں گی مگر ماننا پڑے گا. ویسے ہی ہماری عقل چھوٹی ہے, علی کی عظمتیں بڑی ہیں, علی کی فضیلتیں بہت عظیم ہیں. تو عقل میں نہیں آتا ہے کہ 40 جگہ کیسے چلے گئے, عقل میں نہیں آتا ہے. کبھی میں نے شاید عرض کیا ہو 40 جگہ, بس آخری بات ہے اور یہیں پر گفتگو سمیٹ لوں گا اور مسائل مجھے پڑھنا ہے. عقل میں نہیں آتا 40 جگہ کیسے چلے گئے. ارے بھائی علی نور ہے, عقل میں آئے نہ ماننا پڑے گا. بھائی نبی بیٹھے ہوئے ہیں, اصحاب کا مجمع ہے اور یہی بات چل رہی تھی. ساری باتوں کو چھوڑ کر یہی بات چل رہی تھی کہ جب 40 لوگوں نے دعوتیں کر دی تھی علی کی, جناب عمار, ابو ذر, مقداد, حذیفہ, ان سب نے دعوت کی اور علی ہر ایک کے گھر پہنچے. اور جب دوسرے دن نبی نے خطبہ دیا اور نبی بیٹھے اور اصحاب کا مجمع ہے تو سب نے یہی کہنا شروع کیا تھا. عمار ادھر سے اٹھے اور کہا کہ یا نبی اللہ میں بہت خوش ہوں. تو خوشی کا سبب کیا ہے؟ کہ کل رات کو ہمارے یہاں ہمارا مولا آیا تھا, ہمارا آقا آیا. ابو ذر ادھر سے اٹھے, یا نبی اللہ علی تو کل ہمارے یہاں تھے. غور کر رہے ہیں آپ, دیکھیں میں مسجد تک آ رہا ہوں, علی تو ہمارے یہاں تھے. ادھر سے سلمان اٹھے, علی تو ہمارے یہاں تھا, ہمارے یہاں تھے. ادھر سے حذیفہ, علی تو ہمارے یہاں. سے 40 لوگ اٹھے اور کہا علی تو ہمارے یہاں, علی تو ہمارے یہاں, علی تو ہمارے یہاں. اب مومنین جتنے بیٹھے تھے وہ خوش ہو رہے تھے, منافقین جتنے بیٹھے تھے ان کے چہروں پر اضطرابی کا پسینہ آ رہا تھا. سب کہہ رہے علی ہمارے یہاں, علی ہمارے یہاں, علی ہمارے یہاں. اب نبی نے بھی ایک کام کیا, نبی خاموش نہیں رہے. جب سب کہہ چکے علی ہمارے یہاں تو نبی بھی آواز دیتے علی تو کل ہمارے یہاں تھا, علی تو کل ہمارے یہاں تھا. حسنین منبر کے پاس بیٹھے ہوئے آواز دیتے ہیں نانا میرا بابا تو گھر سے کل کہیں گیا ہی نہیں تھا. اتنے میں جبریل نازل ہوئے اور آن کے کہتے ہیں, آواز دیتے ہیں یا نبی اللہ, اللہ کہہ رہا ہے علی تو کل چوتھے آسمان پر تھے. نبی نے سب کو بتا دیا. اب یہ اعتراض نہیں ہو گیا کہ ایک علی اتنی جگہ کیسے. تو نبی نے وہیں پر بات واضح کر دی, کہا دیکھو علی کی مثال سورج جیسی ہے. اور فرمایا آپ نے, یہاں پہ ہمارے بزرگ اس بات کی تائید کریں گے کہ علی کی مثال سورج جیسی ہے. لوگوں نے کہا یا نبی اللہ کیسے؟ کہا اپنے اپنے گھروں میں جاؤ, سورج نکل چکا ہے. اپنے گھر کی انگنائی میں کھڑے ہونا, صحن میں کھڑے ہونا, سورج کی طرف دیکھنا, ایسا محسوس ہوگا پورا کا پورا سورج ہمارے آنگن میں ہے, پورا کا پورا سورج ہماری انگنائی میں ہے. تو جیسے سورج آپ کو لگتا ہے ہمارے یہاں ہے, ویسے ہی ایک علی ان کو بھی پتہ لگا کہ ہمارے یہاں ان کے گھر کا سورج تو نور ہے. کا یہی تو بتانا ہے کہ سورج نور ہے, علی اللہ کا نور ہے. ایسا لبات تو بڑے محمد والے محمد. سورج جا سکتا ہے, سورج ہر ایک کے گھر ہو سکتا ہے, ایک سورج ہر ایک کو روشنی دے سکتا ہے, پوری شکل کے ساتھ ایک ایک کی انگنائی میں آ سکتا ہے. تو ایک علی اگر پہنچ جائے. اچھا اور مثال آسان کر دوں, ملک الموت کتنے ہیں؟ ایک. اب بتائیے ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ ایک وقت میں اسی منٹ میں, اسی سیکنڈ میں کتنے لوگ دنیا میں مرے ہوں گے؟ بھائی آپ اگر کم سے کم مان لیں تو بھی 10 12 15 تو دنیا میں مرے ہوں گے نا اسی وقت. 10 12 15 ہی مان لیجیے.
اب کوئی مرا مثلا ایک ہندوستان میں، ایک امریکہ میں، ایک ایران میں، ایک عراق میں، ایک دبئی میں، کویت میں کہیں مرا، اب بتائیے ایک ملک الموت سب کی روح نکالنے کیسے جائے گا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ آواز آئی ملک الموت، اللہ ملک الموت نور ہے، فرشتہ ہے، تو بھائی ملک الموت کا نور سمجھ میں آتا اور علی کا نور ہونا سمجھ میں نہیں آتا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یاد رکھیے گا میرے عزیزو، یہ فضائل، یہ مناقب، یہ عرفان اور معرفت پڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فضیلت کے گوشے ہیں، یہ فضیلت کی باتیں ہیں، یہ فضائل آل محمد ہیں، یہ فضائل وہ ہیں کہ جو ابھی عام طور سے سب نے لکھے ہیں۔ میں نے جملہ کہا تھا کہ دوہرا رہا ہوں، ابھی وہ فضائل تو شروع ہی نہیں ہوئے ہیں جو صرف اپنے شیعہ عالموں نے لکھے ہیں، جو غیروں نے نہیں لکھے وہ فضائل ابھی شروع ہی نہیں ہوئے ہیں، صرف شیعوں نے لکھے وہ ابھی فضائل پڑھے ہی نہیں گئے، ابھی تو وہ فضائل پڑھے گئے جو سب کتابوں میں ملتے ہیں، اپنی اور غیر کی کتابیں، وہ فضائل بیان کیے گئے۔ عزیزو، فضائل کا ایک سمندر ہے، دریا ہے، یہ فضائل اسی لیے بیان ہوتے ہیں، اسی لیے مناقب بیان ہوتے ہیں تاکہ آپ آل محمد کو پہچانیں، اور جب پہچانیں گے تو پہچان کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسائل میں ان کے طلب کے ہوں گے۔ میں نے یہ جملہ یوں ہی نہیں کہا، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، انسان اسی پر ہوتا ہے جسے جانتا ہو، پہچانتا ہو، بغیر جان پہچان کے نہیں ہوتا۔ نہ جانے کتنے مرنے کی خبریں آپ روز سنتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں مر گیا، آپ روتے ہیں؟ نہیں روتے ہیں، گریہ نہیں کرتے، لیکن جب کوئی جان پہچان والا مر جاتا ہے تو ہم تڑپ کے رو دیتے ہیں، آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب گریے کا تعلق ہے جان پہچان سے، انسان اسی پر ہوتا ہے جسے پہچانتا ہو، جانتا ہو۔ اور کر رہے ہیں آپ، اسی لیے فضائل سنائے جاتے ہیں تاکہ جان پہچان ہو جائے، ہم پہچان لے کے رونا کس پہ ہے، اور کر رہے ہیں آپ، پہچان لے کس پہ رو، اور جو انسان جس کے جتنے فضائل جانتا ہے اس کی مصیبت پر اتنا ہی تڑپ کے روتا ہے، اتنا ہی تڑپ کے روتا ہے۔ اسی لیے فضائل سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ تڑپ کے رو سکیں، گریہ کر سکے، بلک کے رو سکے کہ جس کی اتنی عظمتیں ہیں اسے کیسے رولا رولا کے مارا گیا، جس کی اتنی فضیلتیں ہیں اس سے کیسے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ امام خود کہہ رہے ہیں انا قتیل الابرار، مجھے رولا رولا کے ذبح کیا گیا، رولا رولا کے مارا گیا۔ عزیزوں، بس ختم ہو گئی بات۔ آج ایام عزا کا آخری دن، آج مجھے دو منظر پیش کرنا، مسائل میں دو منظر، ایک تو شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور دوسرا منظر کیونکہ انہی ایام میں لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آ گیا، وہ منظر پیش کرنا، آقا کو الوداع بھی کہنا، شہادت کا منظر ہے۔ بس یہ دو منظر پیش کرنا میرے عزیز۔ پہلے میں شہادت سے بات شروع کروں گا، اور پھر قافلہ مدینے پہنچا ہے، اس پر آ کے تمام کر دوں گا بات کو، رونے میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا، پتہ نہیں اگلے برس کون زندہ رہے گا کون۔ میرے عزیزوں، معافی بھی دل ہی دل مانگ کے جائیے گا، شہزادی ہم حق کے گریہ ادا نہ کر سکے، شہزادی ہم خدمت کا حق ادا نہ کر سکے، میری شہزادی میرے آقا اگلے برس پھر آئیے گا، وعدہ کیجئے۔ میرے عزیزوں، کیا رونق تھی، یہ رونقیں جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے آپ ملاقات کر لیتے تھے مجلس کے بہانے، عزیزوں یہ رونقیں ختم ہو رہی ہیں، عزاخانے ویران ہو جائیں گے۔ عزیزوں ذرا تصور کرے کلیجہ پڑ جاتا ہے، آج یوم شہادت ہے، ہمارا رات کا زمانے کا امام یتیم ہو گیا ہے، حسن عسکری کی شہادت کا روز ہے، بچن مجھے پیش کروں گا، اور اس کے بعد عزیزوں مجھے یہ بھی عرض کرنا ہے مدینے قافلہ واپس آیا ہے۔ تاریخ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے گھر میں ہیں، سامرہ میں اپنے گھر میں ہیں، امام کی عمر 28 یا 29 سال کی شاخوں میں لکھی ہے، اس نوجوانی کی عمر میں امام کو زہر دے دیا گیا۔ عزیزو امام کو زہر دیا گیا، امام 11ویں امام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، وصیتیں ہو چکی ہے، امام کا ایک چاہنے والا ہے، وہ کہتا ہے مولا آپ کے بعد امام کون ہے؟ تو امام نے آواز دی وہ امام ہوگا جو ہماری نماز جنازہ پڑھائے گا،
اور جو تم سے خط طلب کرے گا وہ امام ہوگا۔ یہ دو باتیں، دو نشانیاں امام نے امام کی بتائی۔ عزیزو اب سنیے گا، روایت ہے کہ امام کو زہر دیا گیا، شدید زہر تھا۔ میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں کہ اماموں کو جو زہر ملے ہیں اہل بیت کو، وہ عام زہر نہیں ملے ہیں، وہ اس وقت کے سب سے شدید زہر ہوا کرتے تھے۔ جیسے مولا حسن کو زہر دیا گیا تھا تو وہ عام زہر نہیں تھا، ایسا زہر تھا کہ جگر کے 72 ٹکڑے درس میں گرے ہیں۔ عزیزو ایسے زہر معصوم کو دیے گئے ہیں۔ امام معصوم کو زہر دیا گیا۔ روایت ہے کہ امام اپنے گھر میں ہیں، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پہلی ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا اور زہر ان 8 دنوں میں یعنی 7 دنوں میں اثر کر رہا تھا۔ ایسا زہر تھا 7 دنوں میں اثر کیا میرے عزیزوں، اور اس کے بعد 8ویں دن اس شدت سے اثر کیا کہ امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزیزوں روایتیں مختلف ہیں، میں ساری روایتیں نہیں بیان کر سکتا۔ امام کو زہر دیا گیا، شدید زہر ہے، اور امام زمانہ 5 برس کے ہے، 5 برس کے امام زمانہ ہے۔ روایت ہے کہ امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، وصیتیں ہو چکی ہیں۔ ایک مرتبہ امام عسکری کے بھائی، امام حسن عسکری کے بھائی، آخری امام کے چچا، وہ آگے بڑھے امام کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، امام کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے کہ اتنے میں 5 برس کا ایک بچہ آگے بڑھا اور اس نے آواز دی، چچا آپ سے زیادہ جنازے کا حقدار میں ہوں، میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ کہہ کے امام زمانہ آگے بڑھے اور وہ امام کے بھائی پیچھے ہٹ گئے۔ روایت ہے کہ امام زمانہ نے نماز جنازہ پڑھائی، روایت ہے امام زمانہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور وہ خط بھی اس سے طلب کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ امام وقت یہی ہے۔ سنیے گا میرے عزیزو، پھر امام کے جنازے کو بڑی شان سے اٹھایا گیا۔ امام کے جنازے میں اس وقت کے بڑے رئیس شامل ہوئے تھے، بڑے نامور لوگ شامل ہوئے تھے۔ عزیزوں میں کہوں گا آقا آپ پر بے شک ظلم ہوا، لیکن آپ کے جنازے کو تو بڑی شان سے اٹھایا گیا، مگر ہائے غریب حسین، ہائے غریب حسین، جلتی ہوئی ریت پر لاشا پڑا ہوا ہے۔ میں کہوں گا آقا امام زمانہ آپ یتیم ہو گئے، بابا کا پرسہ قبول کر لیجئے۔ مولا آپ کے بابا کو بہت ظلم ہوئے، زہر دیا گیا، آپ کے بابا کو اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا، زہر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن کم سے کم نماز جنازہ جب آپ پڑھانے کے لیے بڑھے تو کسی نے تعزیانے تو نہیں مانے، آپ نے گریہ کیا تو کسی نے ستایا تو نہیں، مگر ہائے کربلا چلتے امام موجود ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سکینہ جب روتی ہے تو تعزیانے، کبھی رخساروں پر تماچے۔ اللہ اکبر، امام حسن عسکری اس دنیا سے آج ہی کے روز رخصت ہوئے۔ امام زمانہ بابا کا پرسہ قبول کریں، مولا بابا کا پرسہ لے لے۔ عزیز اور انہی ایام میں قافلہ واپس مدینے آ گیا ہے، یہی وہ دن ہے جب قافلہ واپس مدینے آیا۔ روایت ہے کہ جب قافلے کو رہائی ملی ہے، قافلہ رہا ہوا ہے، سنیے گا میرے عزیزو، بس 2-4 منٹ اور ہے، گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ جب رہائی ملی قافلے کو، روایت ہے کہ چہلم کے دن قافلہ کربلا آ گیا، چہلم کے دن رہا ہو کے قافلہ کربلا آیا۔ ایک جملہ ہے، اگر سمجھ گئے، غیرت دار لوگ میرے سامنے ہیں، اگر سمجھ گئے تو روتے ہوئے اٹھیں گے، جملہ سنیں گے میرے عزیزو۔ غیرت دار کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، غیرت دار کے لیے کیا، سنیے گا، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ قافلہ چہلم کے دن واپس کربلا آیا ہے تو سب بیویاں ایک ایک قبر سے رخصت ہو رہی ہیں اور رو رہی، گریہ کر رہی ہیں۔ ام رباب علی اصغر پر آنسو بہا رہی ہیں، ام لیلا علی اکبر کو یاد کر کے رو رہی ہیں، ام فروہ قاسم پر گریہ کر رہی ہیں۔ عزیزو ایک ایک بیوی ایک ایک پر رو رہی ہے۔ حسین اور زینب آنسو بہا رہی ہیں، روتے روتے آواز دی، بیٹا سجاد ہم سب پر تو رو چکے، لیکن میرا غیرت دار بھائی عباس کہاں ہے؟ عباس کی لہر تم نے کہاں بنائی ہے؟ ایک مرتبہ روایت ہے سید
सज्जाद उठे, आवाज दी आइए फूफी अम्मा, फरात के किनारे लाए, एक छोटी सी लहर के किनारे आ गए, आवाज दी ये है फूफी अम्मा मेरे चचा की लहर। अब ज़ैनब कभी कब्र अब्बास को देखती हैं, कभी सैयद सज्जाद को, कभी कब्र अब्बास को, कभी सैयद सज्जाद को। आवाज दी फूफी अम्मा हैरत ज़दा क्यों? आवाज दी मेरे लाल, मेरा भाई तो बड़ा तवीलुल कामत था, मेरा भाई तो बड़ा तवीलुल कामत था, ये लहर इतनी छोटी क्यों है? आवाज दी फूफी अम्मा जब मैं बाएजाद लाशें दफनाने आया तो मैंने क्या देखा, मेरे चचा के लाशें पर जालिमों ने इतने घोड़े दौड़ाए कि मेरे चचा का जनाजा टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने अबा का दामन समय अब बिछाया, चचा के लाशें पर लटका दिया, ये नन्ही सी लहर मेरे चचा की है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों जब सब सप्पा रो चुके, अब ये जुमला मैंने कहा था सुनाने के लिए, सुनिएगा, गैरतदार लोग हैं ना, जुमला सुनिएगा। जब सब सप्पे रो चुके और सब एक जगह पर बैठ गए तो सैयद सज्जाद अपनी जगह से उठे और एक एक की कब्र पर जाते हैं, एक एक के पास जाते हैं और एक ही जुमला कहते हैं। अली असगर के करीब आए, आन के कहते हैं भाई असगर गले पर तीर खाना बड़ा आसान था, गले पर तीर खाना बड़ा आसान था। अली अकबर के करीब आए, भैया अकबर सीने पर नैज़ा काटा खाना बड़ा आसान था। चचा की लहर पर आए, चचा बाजू कटाना बड़ा आसान था। कासिम के पास आए, लाश का पामाल हो जाना बड़ा आसान था। सुनिएगा, मोहम्मद के पास आए, गले कटाना बड़ा आसान था। बाबा के पास आए, बाबा गले पर खंजर चल जाना बड़ा आसान है। फिर मुश्किल क्या है? सैयद सज्जाद कहते हैं बाबा मुश्किल ये है कि माँ बहनों को नंगे साथ बाजारों में ले जाना, दरबारों में ले जाना और मनादी की सदा ये ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम अजरकुम मिन ज़हरा। सुनिएगा, आवाज दी बाबा बहुत मुश्किल था, माँ बहनों को नंगे साथ बाजारों में ले जाना, दरबारों में ले जाना, कितना मुश्किल था सज्जाद के लिए। अज़ादार और तारीख कहती है करबला में सब पर हो चुके, अब ये काफिला मदीने पहुंच गया, सरहदे बस यही तक लाना था और मजलिस तमाम हो रही है। जब सरहदे मदीना पर काफिला पहुंचा तो सरहद पर रोक दिया गया काफिले को और एक सियाह खैमा लगाया गया। अहले बैत पैगंबर खैमे में हैं। सुनिएगा, इमाम ने बशीर को बुलाया। अब दो रवायतें मिलती हैं। इमाम ने बशीर से कहा कि जाओ मदीने में ऐलान कर दो जो 28 रजब को काफिला गया था वो लुट के आ गया। दूसरी रवायत है कि इमाम ने बशीर से कहा जाओ मदीने में ऐलान कर दो, सब जगह कहना कि जो काफिला गया था वो लुट के आया, मगर जब महल बनी हाशिम में आना तो बस इतना कहना काफिला आ गया, ये न कहना लुट के आया है। अकबर व सबर नहीं आए, वरना सुगरा मुलाकात से पहले ही मर जाएगी, सुगरा मुलाकात से पहले ही मर जाएगी। लीजिए अजीजों, ये सदा बुलंद हो चुकी है। मदीने वालों को पता चल गया कि जो 28 रजब को घुट घुट के नारो आखिरी दिन है, पता नहीं कौन अगले बरस जिंदा रहेगा। तड़प के रो लो, तड़प के रो लो, अलविदा कहो आका को, आका जा रहे हैं, अज़ा खाने वीरान हो जाएंगे, ये रौनकें फिर कहाँ मिलेंगी। सुनना मेरे अजीजों, लीजिए एक मर्तबा मदीने में खबर कर दी गई, मदीने में खबर कर दी गई। तारीख कहती है सोहरा ने कनीजों को बुलाया और कहा कि चलो चलो काफिला आ गया है। असे के सहारे से जनाब सोहरा चल रही हैं, कनीजे जनाब सोहरा के दाएं और बाएं हैं। जब सोहरा पहुंची इस मंजिल पर जहाँ खैमा लगा था तो दूर से देखा खैमा लगा है और खैमे के बाहर मसलन यहाँ पे खैमा लगा है और खैमे के वहां पे उधर वहां पे एक कोई बैठा हुआ है सर झुका के। अगर जुमला समझ गए तो आंसू रोके न रुकेंगे। अजीजों, वहां पे कोई बैठा हुआ है, सोहरा वहीं रुक गई दूर। आवाज दी कनीज से कहा जाओ इससे कह दो थोड़ी देर के लिए रास्ते से हट जाए, अली की पोती इस खैमे में जाना चाहती है, अभी चली जाए फिर तुम आके बैठ जाना। कनीज आके कहती है, सोहरा कहती क्या हुआ? कनीज कहती है बीबी कह दिया मगर वो जाने के लिए तैयार नहीं है। कहा जाओ इससे कह दो हुसैन की लाडली आई है। क्या हुआ? कहा बीबी कह दिया मगर वो जाने के लिए तैयार नहीं है। बस एक मरतबा सोहरा को जलाल आ गया, आवाज दी हटने के लिए तैयार नहीं है, इससे जाओ कह दो अब्बास की भतीजी आ रही है। बस एक मरतबा जैसे उसने आके कहा अब्बास की भतीजी आ रही है, अब की बार उसने गुफ्तगू की, कलाम किया, वहां से हटा नहीं कलाम किया। अगर समझ गए तो रोते हुए उठेंगे, कलाम किया। जानते हैं क्या
सर झुका के उसने कहा, ए बीबी, अपनी शहजादी को तुम खैमे में ले जाओ, हम अपना चेहरा दूसरी तरफ किए लेते हैं, तुम अपनी शहजादी को खैमे में ले जाओ, लेकिन मुझसे उठने के लिए ना कहो, मुझसे यहाँ से हटने के लिए ना कहो, क्योंकि बहुत दिन बाद आज पहली मर्तबा अपनी मर्जी से बैठा हूँ, वरना जहाँ बैठता था जालिम ताज़िया ने मार के उठा देते थे, जहाँ बैठता था जालिम दुर्रे मार के उठाते थे। बड़े दिन बाद पहली मर्तबा अपनी मर्जी से बैठा हूँ, समझ गए ना कौन है, अपनी मर्जी से बैठा हूँ, चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, शहजादी सोरा खैमे में आ गई। अब कयामत हुई, कयामत का मंजर है। बीबी ज़ैनब से सोरा पूछती है, कहती है, ए बीबी ये बताओ मेरी फूफी अम्मा ज़ैनब कहाँ है? जैसे ही ज़ैनब ने अपना नाम सुना, आवाज दी सोरा, अब ज़ैनब को ये बता गया कि तू भी नहीं पहचान रही है, यही तो ही फूफी ज़ैनब है। तक मर्तबा सोरा निपट गई, आवाज दी फूफी अम्मा, ये क्या हुआ? का सोरा घर उजड़ गया, आवाज दी मेरा चचा अब्बास कहाँ है? का सोरा बाजू काटे गए, आवाज दी मेरा अकबर कहाँ है? का सोरा सीने पर नैज़ा मारा गया, आवाज दी मेरा कासिम, मेरे अबू मोहम्मद का सब मारे गए, बाबा कहाँ है? का सोरा गले पर खंजर चला। अब सोरा एक एक को पूछने के बाद आगे बढ़ी, अब एक एक को देख रही है, कभी उम्मे रबाब को, कभी उम्मे लैला को, कभी उम्मे फरवा को। ज़ैनब कहती, सोरा क्या ढूंढ रही है? का फूफी अम्मा सब मारे गए, तो मेरा भैया अली असगर कहाँ है? आवाज दी सोरा, अली असगर भी मारा गया। सोरा तड़प के कहती, कोई ना रहा तो मेरी बहन सकीना। आवाज दी सोरा, वो भी शाम में सो गई, सोरा जमीन पर बैठ गई। आवाज दी, वो भी अम्मा घर उतर गया, अरे मेरा भाई सज्जाद कहाँ है? आवाज दी सोरा, जिससे तुम पर्दा करके निकल आई हो, वही तुम्हारा भाई सज्जाद। अल्लाहु अकबर। सुनना अज़ादारो, सुनना, बस आखिरी दो जुमले हैं, मजलिस तमाम हो रही है, वही तुम्हारा भाई सज्जाद है। पर सोरा दौड़ी और चाहा के भाई के गले में बाहें डाल के गिरिया है। एक मरतबा सज्जाद कहते हैं, सोरा पहला इसका, अरे भाई का गला जख्मी है, सोरा इसका, तेरे गले में खाता था। बस एक मरतबा सोरा को देख के सज्जाद कहते हैं, बहन अब यतीम हो गए, बहन भैया का पुरसा दे दो, बहन घर वालों का पुरसा। अज़ादारो गिरिया हुआ। अब मदीने वाले, आखिरी जुमला और सुन ले, खत्म हो गई मजलिस। अजीजों, मदीने वालों को पता चल चुका है कि लुटा हुआ काफिर आ गया। झूक दर झूक लोग आते थे और मिलते थे और सैयदे सज्जाद से करबला की दास्तान मालूम करते थे, पूछते थे क्या हुआ करबला। सैयदे सज्जाद सबको बता रहे थे। खत्म हो गई यही मजलिस। रवायत है कि एक मर्तबा एक भीड़ उमड़ के आ गई, सैयदे सज्जाद के करीब आती है और आन के कहती है भीड़ के मदीने के लोग, सैयदे सज्जाद बताइए करबला में क्या हुआ। जब आप किसी खतीब से, आलिम से मसाइल सुनते हैं तो वो क्या कहता है? वो यही कहता है ना कि हमने किताब में देखा कि अली असगर के गले पर तीर लगा, हमने किताब में देखा कि अकबर के सीने पर नैज़ा लगा, हमने किताब में देखा हुसैन का गला काटा गया, हमने किताब में देखा ज़ैनब कुलसूम नंगे साथ। अब सुनना, ये जुमला ज़हन में रखना, और आखिरी जुमला है, बस मजलिस तमाम है। जब मदीने के लोग आए, पूछा सैयदे सज्जाद बताओ करबला में क्या हुआ? सैयदे सज्जाद फर्दन फर्दन कब तक बताते? सबसे कहते हैं तुम सब बैठ जाओ, हम बताते हैं हमने क्या देखा है। एक मदीने वाले जमीन पर बैठ गए, सैयदे सज्जाद मदीने के टीले पर आए, बुलंदी पर खड़े होकर क्या पूछते हो? सुनो, हमने इन आंखों से देखा अकबर के सीने पर नैज़ा, हमने इन आंखों से देखा असगर का सीधा हुआ गला, हमने बस खत्म हुई मजलिस, हमने इन आंखों से देखा कासिम का पामाल लाशा, हमने इन आंखों से देखा बाबा का कटा हुआ सर, हमने इन आंखों से देखा चचा का कटा हुआ सर। सैयदे सज्जाद अभी बयान कर रहे थे, मगर एक जुमला कहते कहते सैयदे सज्जाद रस्ता
نے کبھی اپنا صحیح رکھنا کہ اولاد میں اولاد روزگار میں مخلوص کے پاس بے نمازی کو نماز کو جاتی زیادہ مشتاق رکھنے کے چاہیے یہاں سے تمام ہماری زبانوں میں تاثیر نہ اور زمانہ کے جو ہو میں تعلیم